اس وقت جتنا اثر سوشل میڈیا کا ہے، جتنا بڑا ٹیچر سوشل میڈیا ہے، اتنا بڑا ٹیچر کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹک ٹاک ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، اور پتہ نہیں اور بھی کتنے ساری ایپس آ جائیں۔ ہر آدمی کا اپنا تجزیہ ہوتا ہے۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے خیر کا کام تو ہو رہا ہے، لیکن شر بہت زیادہ ہے۔ شر دو طرح کا ہے۔ ایک شر تو وہ ہے جو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ بے حیائی، فحاشی، یہ بھی بہت بڑا شر ہے۔ نوجوانوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کے، شہوت دماغوں پہ سوار ہے، سکون برباد ہے۔ پھر جب حلال راستہ نہیں ملتا تو بیسیوں ناجائز راستے نکالے ہوئے ہیں۔ کوئی اس پر پابندی لگانے والا نہیں ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ علماء آواز اٹھاتے ہیں ممبروں پہ، ان کی آواز کوئی سنتا نہیں ہے۔ ایک اور بہت بڑا فتنہ ہے، وہ ہے پروپیگنڈا، غلط خبریں شائع کرنا۔ غلط خبریں شائع کرنا بھی اتنا بڑا پروپیگنڈا شاید نہ ہوتا۔ جب بھی کوئی نیوز چلتی ہے تو ہم 100% یقین نہیں کر لیتے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، ہمیں کیا پتا۔ پروپیگنڈے میں جو بڑا پروپیگنڈا ہے، غلط خبر اس اسٹائل سے چلانا کہ وہ نیوز نہیں ہے بلکہ وہ آپ کی ایک باقاعدہ تحقیق ہے۔ ایک تو ہے نا، آپ کسی کے حوالے سے کوئی نیوز چلاتے، جی ہمیں یہ بتایا گیا ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ایک ہے اس طرح سے غلط خبریں چلانا، اس طرح اس کو پروموٹ کرنا کہ سامنے والے کو شک بھی نہ ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ سامنے والے کو ذرہ برابر بھی شک نہ ہو۔ اس کو آواز کو سیٹ کریں نا، گونج رہی آواز بھائی، یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ الزام لگتے ہیں، فلاں کی بیوی نے بتایا کہ وہ ایسا ہے، لوگ کہتے ہیں توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسا ہے، ہمیں کیا پتا تھا ایسا نکلے گا۔ یہ تم نے خود سنا ہے کہ فلاں کی بیوی نے بتایا ہے، اور بیوی نے بتایا ہے تو سچ بولا ہے جھوٹ بولا ہے، جو مرضی اٹھا کے پھینکتے رہو۔ اچھا، اس پہ تبصرہ نہیں ہوگا کہ سچ بولا ہے کہ جھوٹ بولا ہے، آگے اس پہ ایک عمارت کھڑی ہوگی، فلاں نے اپنی بیوی کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ یہ ایسی تھی، تبصرے شروع ہو جائیں گے۔ آپ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہو، میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے جو ملکی حالات ہیں اس میں بھی، مذہبی لحاظ سے جو تباہی پھیل رہی ہے اس میں بھی، اور تعلیم کے میدان میں جو ہم پیچھے جا رہے ہیں اس میں بھی، غربت مہنگائی میں بھی، ہر چیز میں جھوٹی خبروں نے جتنا مؤثر کردار ادا کیا ہے، اتنا شاید کسی چیز نے کردار ادا نہ کیا ہو۔ یہ دور ہے پروپیگنڈے کا، یہ وار ہے پروپیگنڈے کی۔ جو جھوٹ بولنے میں کامیاب ہو گیا اور اس کا جھوٹ پروموٹ ہو گیا، وہ جیت جائے گا یہ جنگ۔ ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہٹلر نے جب عالمی جنگ شروع کی تو اس نے 2-4 بندے پروپیگنڈے کے لیے بٹھائے ہوئے تھے کہ اتنا جھوٹ بولنا، اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگے۔ تو آج بھی یہی ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ، جھوٹ 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 جھوٹ، کوئی تحقیق نہیں ہوتی کسی کی۔
شخصیتوں پہ الزام لگائے جاتے. جو ملک کے خیر خواہ ہوتے ہیں وہ برے بن جاتے ہیں, جو برے ہوتے ہیں وہ خیر خواہ بن جاتے ہیں. مخلص آدمی کے لیے ملک میں کام کرنا ہی مشکل بن چکا ہے, وہ پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتا ہے. دو چیزیں ہمارے ہاں سوسائٹی میں, گھر میں, ملک میں اصلاح کے لیے بہت ضروری ہیں. یہ دو چیزیں میری بتائی ہوئی نہیں ہیں, یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں. ان دو چیزوں کو پلے باندھ لیں, زندگی سکون سے گزرے گی آپ کی. اگر آپ اپنی زندگی میں لے آئے تو آپ کی زندگی سکون سے, اگر قوم من حیث القوم اپنی زندگی میں لے آئی تو قومیں سدھر جاتی ہیں, سنور جاتی ہیں اس سے. دیکھو اس وقت ملکی حالات میں سب پریشان ہیں, کوئی کس کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے, کوئی کسی پہ بلوا ڈال رہا ہے کہ فلاں نے ایسا کیا, فلاں نے ایسا کیا, فلاں نے ایسا کیا. اگر ہم دو چیزوں کا اہتمام کر لیں, اپنی نجی زندگی میں بھی اور قومی سطح پہ زندگی میں بھی, بہت سارے حالات ہمارے سیدھے ہو سکتے ہیں. ایک, جب تک کسی خبر کی پوری تحقیق نہ ہو جائے, اور تحقیق ریسرچ پیپروں سے نہیں ہوتی, یہ خوب سمجھ لو. جو جھوٹ بولتے ہیں وہ ریسرچ پیپر بھی غلط لکھ سکتے ہیں. تحقیق ہمیشہ اس فیلڈ کے ماہرین سے, اگر کوئی علم کا شعبہ ہے اور اگر کسی کی ذات کے بارے میں الزام ہے تو اس ذات سے جب تک رابطہ نہ ہو جائے, یا اس کے قریبی متعلقین سے جب تک رابطہ نہ ہو جائے, وہ متعلقین جن کا اپنا مفاد نہ ہو, جب تک ان سے رابطہ نہ ہو جائے, کسی شخص کے, کسی ادارے کے, کسی قوم کے بارے میں رائے قائم بولو مت کرو. ایک طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پہ, ہر شخص ملک کے خلاف بکواس کر رہا ہے, ہر شخص ملک کے خلاف بول رہا ہے. مجھے ان بولنے والوں پر اشکال نہیں ہوتا, وہ تو ایجنٹ ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں اس کام کے لیے. اشکال ہوتا ہے نیچے کمنٹس دیکھ کے, لوگ اس کو سچ سمجھ رہے ہیں, بولے جا رہے ہیں, بولے جا رہے ہیں, بولے جا رہے ہیں. ہر دوسرا کلپ آپ دیکھ لو, شارٹ کلپس آ رہے ہیں نا آج کل, اتنے ان کے ویوز ہیں, اتنے ملینز اور اتنے کمنٹس. تو اندازہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کو یہ پاور حاصل ہو گئی ہے, وہ ایک باقاعدہ فوج ہے, کسی بھی ملک کی ایک آرمی بن چکی ہے, جو حکومتوں کو گرا بھی سکتی ہے اور حکومتوں کو بنا بھی سکتی ہے. آپ بتاؤ کسی قوم کو ایک ایسی اندھی بحری قوت کے حوالے کر دیا جائے جسے مینج کرنے والا کوئی نہ ہو, جو بے لگام ہو, تو اس قوم کی تباہی ہے یا نہیں ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ. یعنی آپ جو پالیسیاں آپ کی جو ملک کی عوام سوچے گی, بنائے گی, وہ ایک آزاد سوشل میڈیا کے ذریعے, اور وہ سوشل میڈیا کو اس کو اجازت ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے, اور اس جھوٹ کو پہچاننے والا, اس پہ تحقیق کرنے کی لوگوں میں صلاحیت نہیں ہے. کسی قوم کو ایسے میڈیا کے حوالے کر دیا جائے تو اس قوم کا بھیانک انجام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ملک جو چلانے والی قوتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ایک منظم ادارے ہوتے ہیں یا منظم حکومتیں ہوتی ہیں, چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ فوجی ہوں, ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں, وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں, اس سے بھی ہمیں بحث نہیں ہے. لیکن کنٹرول اداروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا حکومتوں کے ہاتھ میں. حکومت بھی ایک ادارہ ہے نا, ایک منظم, ایک مینجمنٹ کو حکومت کہا جاتا ہے. اگر سوشل میڈیا کے حوالے قوم کو کر دیا آپ نے, تو بھائی سوشل میڈیا پہ تو جو جتنا زیادہ وائرل ہوگا اس کا اثر اتنا زیادہ ہوگا. جو جتنا اچھا جھوٹ بولنا جانتا ہوگا اس کی بات اتنی زیادہ پھیلے گی. اچھا جھوٹ بولنا کسے کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی. آپ کہیں گے جھوٹ تو جھوٹ ہے, اچھا کیا؟ بہت لوگ بڑے اچھے طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں.
جو کہ آج کل بول رہے ہیں. بالکل وہ اسٹائل ہے جو زلیخا کا اسٹائل تھا جب یوسف علیہ السلام پہ اس نے تہمت لگائی. زلیخا بند کمرے میں یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دیتی ہے. ایسا ہی ہے نا, ہمارے پاس جو اللہ کا کلام پہنچا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس میں جو اللہ نے ہمیں خبر دی, جو نیوز تھی ہمارے پاس, وہ کیا تھی کہ کوشش کس نے کی ہے بدکاری کی؟ بول لو نا بھائی, زلیخا نے. یوسف علیہ السلام کا جگر تھا, ینگ, جوان اور انتہائی خوبصورت عورت. عزیز مصر کی بیوی کوئی بدصورت نہیں ہوگی, اور مصر کا حسن تو ویسے ہی مشہور ہے. کنوارے بھی ہیں, بہت طاقتور بھی ہیں. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. قرآن کہتا ہے وسوسوں کی حد تک یا جذبات جو یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی پیدا ہوئے, جوان تھے, رغبت پیدا ہوئی, لیکن کیا فرمایا؟ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. میں کیسے گناہ کروں, اس کے احسانات کا کیسے انکار کروں میں؟ اور دروازے کی طرف دوڑے بچنے کے لیے. دروازہ جیسے ہی کھلتا ہے, القیا سیدہا لدى الباب. قرآن کہتا ہے کہ عورت نے اپنے شوہر کو دروازے کے سامنے پایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ میں پروپیگنڈے کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ کس طرح سے جھوٹے الزامات لگتے ہیں. الفیا سیدہا لدى الباب. اب زلیخا کا کانفیڈنس دیکھیں. اگر زلیخا اس زمانے میں ہوتی اور انسٹاگرام پہ اپنا ایک چینل بناتی اور توبہ نہ کی ہوتی اس نے اس جرم سے, جو تو آپ سوچو کہ اس وقت اس کو پیسے کھلا کے کتنے زبردست پروپیگنڈے اس کے ذریعے کروائے جا سکتے تھے. کیونکہ جھوٹ بولنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جھوٹ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بولیں. آپ اگر جھوٹ بولتے ہوئے ذرا سا آپ کنفیوز ہو رہے ہیں, لوگ سمجھ جائیں گے یہ جھوٹ بول رہے ہیں, تو بڑے کانفیڈنٹلی آپ جھوٹ بولیں, تھوڑا ہنسیں بھی مسکرائے بھی, اس طرح سے ہوتا ہے جھوٹ. میں آج انہی لوگوں کو تھوڑا ایکسپوز کروں گا نا جو کیا کیا جھوٹ مارکیٹ میں سوشل میڈیا کے ذریعے چل رہا ہے. میں بتا رہا ہوں سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا بہت ہوتا ہے. تو میں زلیخا کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا تھا کہ جھوٹ بولنے کے دیر آر 2 types آف جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنے کے کتنے طریقے ہیں؟ بولو نا, 2 طریقے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ فلاں ایسا ہے, فلاں چور ہے, فلاں کرپٹ ہے, فلاں 2 نمبر ہے. یہ ایک طریقہ ہے. ایک بڑا خاندانی طریقہ ہے جھوٹ بولنے کا جو زلیخا نے بولا. سوشل میڈیا پہ یہ دوسرا طریقہ چل رہا ہے, بڑا ہی خاندانی. اس سے جھوٹ 100% سچ لگنے لگتا ہے. وہ خاندانی طریقہ میں بتا رہا تھا. بھائی یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے ڈاکہ ڈالا, یوسف علیہ السلام بھاگے, دروازہ کھلا تو آگے شوہر کھڑا ہے جس کو قرآن کہہ رہے سیدہا, آقا. زلیخا کے آقا کھڑے ہوئے تھے. اللہ میاں شوہر کو کیا کہتے ہیں؟ یار تمہارے فضائل پر جب بات ہوتی ہے تو بھی تمہارے منہ سے آواز نہیں نکلتی, تو تمہارے خلاف جب بات ہوگی تو کہاں سے آواز نکلے گی؟ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. قرآن کہہ رہے دروازے پہ زلیخا نے اپنے آقا کو پایا. اللہ میاں زلیخا کے شوہر کو زلیخا کا سید, سردار, آقا کہہ رہے ہیں. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ آج جو خواتین کے حقوق میں بہت سے حقوق تو ملنے چاہیے خواتین کو جو نہیں مل رہے, لیکن کچھ ایسے ہیں کہ اہل مغرب کو خوش کرنے کے لیے وہ دے دی ہیں خواتین. اسلام میں عورت ماتحت ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ کی, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, اور شوہر اس کا آقا ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اس کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے عورت, یا اس کی قدموں کی خاک ہوتی ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں گھر کا سربراہ کون ہے بھائی؟ میاں ہے, وہ سربراہ مان لو آپ اس کو. اب دیکھو زلیخا نے جو رپورٹ پیش کی نا, اب یہ جو زلیخا کا میاں تھا اس نے جب دیکھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, میری بیوی اور یہ نوجوان ایک بند کمرے میں, یہ کیا مسئلہ ہے, تو زلیخا نے یہ نہیں کہا کہ یوسف نے مجھ پہ دست درازی کی ہے, یہ مجھے غلط نیت سے معاذ اللہ دیکھ رہے تھے, یہ نہیں کہا. یہ اگر اس طرح زلیخا بولتی تو یہ جھوٹ کی پہلی قسم ہوتی.
یہ جھوٹ بولنے کا وہ طریقہ ہوتا جس سے شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں سچ کہہ رہی ہے کہ جھوٹ کہہ رہی ہے. تھوڑی سی آواز بڑھا دیں اس کی, پہلے گونج رہی تھی نا آواز. زلیخا نے کہا ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. اے میرے آقا, اے میرے سرتاج, مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کی بیوی پر اگر کوئی غلط نیت سے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. یہ جھوٹ کی کون سی قسم ہے؟ جھوٹ بولنے کا اسٹائل نمبر 2, کہ یہ تو بحث میں پڑھو ہی نہیں کہ غلطی میں نے کی ہے یا اس نے کی ہے, یہ تو بحث ہی غلط ہے. آپ سزا بتائیں کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. آپ کو جھوٹ بولنے کا طریقہ سکھا رہا ہوں, اگر کبھی پکڑے گئے نا تو اس طرح سے بولا کرو جھوٹ. مرد کیسے پکڑا جاتا ہے؟ مرد کے پکڑے جانے کا یہی خطرہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایک صاحب تھے نا, وہ نہیں, کسی بچے نے اپنی امی سے پوچھا کہ جان کیسے نکلتی ہے. امی نے بچے سے پوچھا بیٹا جان کیسے نکلتی ہے؟ بچے نے کہا کھڑکی سے نکلتی ہے. امی نے کہا پتہ نہیں اسکول میں کیا پڑھ رہا ہے, کیا مطلب کہہ رہے تھے بھائی جب آپ گھر میں آنے والی ہوتی ہے نا تو پڑوسن گھر میں آئی ہوئی ہوتی ہے, جیسے ہی آپ دروازہ نوک کرتی ہیں تو ابو بولتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. جان کھڑکی سے نکل. بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, ان سے ہوشیار رہا کریں. دیکھو پکڑے گئے کہ نہیں پکڑے گئے. تو جب بھی پکڑے جائیں نا, جھوٹ بولنے کا ایک دوسرا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو میں. جھوٹ بولنے کا دوسرا طریقہ جو زلیخا نے استعمال کیا, زلیخا نے یہ نہیں کہا کہ یہ مجھ پہ دست درازی کر رہا تھا, بند کمرے میں مجھے ورغلا رہا تھا, بلکہ زلیخا نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ کوئی عام عورت کو بری نیت سے دیکھے وہ بھی سزا کا مستحق ہوتا ہے, لیکن ایک نوجوان جس کو آپ نے گھر میں رکھا, ساری زندگی پالا پوسا, شاہانہ اور بادشاہوں والی زندگی دی, وہ آپ ہی کی بیوی, یہ نہیں کہ محل میں کسی اور عورت پہ ڈورے ڈال رہے ہیں معاذ اللہ, آپ ہی کی بیوی پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کی سزا بتائیں کیا ہونی چاہیے. مجھے فوراً جواب چاہیے, آنسر, اس کی سزا بتائیں آپ. الا ان یسجن او عذاب علیم, جیل میں ڈالنا ہے اس کو یا دردناک, یہ آپ فیصلہ کریں گے. یہ ہے جھوٹ کی وہ قسم کے اگلے کو تحقیق کے قابل ہی نہ چھوڑو کہ غلطی کس کی ہے, سزا کا مطالبہ کرنا شروع کر دو. بالکل مولویوں پہ جو سوشل میڈیا پہ الزامات لگ رہے ہیں نا, ان میں بہت سے الزامات اس نوعیت کے لگ رہے ہیں, بہت سے الزامات اس نوعیت کے لگ رہے ہیں کہ ان مولویوں نے ایسا کر دیا, بتاؤ ان مولویوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. بھائی تم پہلے فیصلہ تو کرو, یہ ان مولویوں نے کیا ہے, یہ تمہارے حکمرانوں نے کیا ہے, یہ تمہارے تعلیمی اداروں نے کیا ہے یہ کام. تو میں اپنا بتا رہا تھا, میرے اوپر جو الزام لگایا ہے نا, انہوں نے کہا نمبر 1 یہ نئے نئے لوگ آئے ہیں تو الزام کو ریپیٹ کر دوں. میرا مقصد اپنی صفائی بیان کرنا نہیں ہے, میرا مقصد اس شخص پہ رد کرنا نہیں ہے, میرا مقصد تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کے لوگ اس طرح الزامات لگا رہے ہیں, آپ کو ان لوگوں سے ہوشیار رہنا پڑے گا, چاہے وہ سیاسی لیڈروں پہ لگائیں, چاہے وہ کسی پہ بھی لگائیں, چاہے وہ مولویوں پہ لگائیں. الزامات جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو یا متعلقہ شخص سے رابطہ کر کے تحقیق نہ کر لو, پروپیگنڈے کی دنیا ہے, 5th ورلڈ وار ہے یہ, اس میں تباہ ہو جاؤ گے انہیں پروپیگنڈے میں آپ. تو انہوں نے الزام لگایا مفتی صاحب نے 2014 میں یوٹیوب کو حلال کیا, 15 میں حرام کیا, 15 میں حلال کر دیا. حالانکہ نہ میں نے 2014 میں حرام کیا, نہ 15 میں حلال کا فتویٰ تو دیا. پھر دوسرا الزام یہ لگایا کہ مفتی صاحب نے 2014 میں یوٹیوب کی آمدن کو حرام کہا, پھر 15 میں حلال اس لیے کیا کہ اپنا چینل بنایا. حالانکہ میرا 2018 میں چینل بنائے, 2015 میں. یہ دوسرا جھوٹ بھی. تیسرا جھوٹ, مفتی صاحب لوگ ڈراپ شپنگ کو حرام کہتے ہیں, حالانکہ ہم حرام کہتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم تو اس میں کچھ ڈیٹیل بتاتے ہیں, بھائی اس طرح سے حلال ہے, یہ کرو گے تو حلال ہے, یہ کرو گے تو حرام ہے. چوتھا الزام یہ کہ یہ مولوی لوگ مسجد اور مدرسوں میں بند رہتے ہیں, انہوں کیا پتا کہ ڈراپ شپنگ کیا ہوتی ہے. مسجد اور مدرسوں میں بند نہیں رہتے بھائی, ہم 5 ٹائم مسجد میں آتے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ مسجد میں بند ہو, کچھ اللہ کا ذکر زیادہ کریں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور مدرسوں میں بند نہیں ہوتے, مدرسوں میں تحقیق کا کام ہوتا ہے. لیکن نیچے لوگوں میں کسی ایک شخص کو بھی یہ توفیق نہیں مل رہی کہ اس سے سوال کرے کہ آپ نے جو مفتی طارق مسعود صاحب پہ الزامات لگائے ہیں
اس کا کوئی ثبوت پیش کریں, کوئی کلپ چلائیں آپ ان کا. نا 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 نا, آگے جو پوری عمارت کھڑی کی اس نے کہ یہ مولوی لوگ تمہیں تجارت سے روک رہے ہیں, یہ یوں کر رہے ہیں اور یہ ایسے کر رہے ہیں, اور میرا بیڑا غرق کر دیا, پہلے مجھے فتویٰ دیا حرام ہے اور میں نے سارا کاروبار چھوڑ دیا, اب کہہ رہے ہیں حلال ہے وغیرہ وغیرہ نا. لیکن لوگ ان الزامات کی نہیں کر رہے کہ تحقیق کریں ہم, بلکہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں کہ ان مولویوں کا ہونا کیا چاہیے. تو یہ ہے آج سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا, اور یہ ہر جگہ ہی ہے. ڈاکٹروں کے خلاف بھی ہے یہ پروپیگنڈا, بعض بے گناہ سیاست دانوں کے خلاف بھی ہے. سیاست دانوں میں بھی برے ہوتے ہیں, لیکن سارے برے نہیں ہوتے بھائی, کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ وہ فلاں سیاست دان کے بارے میں, وہ دیکھو بھاگ کے بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے, تصویریں بھیجی, یہ دیکھو. میں نے تحقیق پتہ چلا وہ تو ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے کراچی میں, پتہ نہیں کون سے زمانے کی تصویریں اٹھا کے وائرل کی ہوئی ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ وہ فلاں سیاست دان ہے, آپ کو پتہ ہے اتنے کروڑوں روپے کی جائیدادیں بنا لی ہیں اس نے. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا, اور میں نے کہا مجھے یہ تو پتا ہے کہ آپ کو بھی نہیں پتا. کہہ رہے ہیں کیوں, وہ فلاں نے رپورٹ پیش کی. میں نے کہا فلاں نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس رپورٹ کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ رپورٹ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ایک جھوٹ کا بازار گرم ہے میرے بھائی, خدا کا واسطہ اپنی جانوں پہ رحم کرو. یہ کہنا سیکھو کہ مجھے معلوم نہیں ہے. آج ہماری قوم کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو کچھ بھی نہیں پتا اسے ہر فیلڈ کا سب کچھ پتا ہے, اور یہ پروڈکٹ آپ کو پاکستان میں ملے گی. میرا بڑے بڑے ڈاکٹروں سے واسطہ ہوتا ہے, میں اگر کڈنی کے اسپیشلسٹ سے ہارٹ کے بارے میں کچھ پوچھوں نا, وہ فوراً کہہ دیتا ہے مجھے مفتی صاحب ہارٹ کے بارے میں نہیں پتا. حالانکہ وہ پورا ڈاکٹر ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ تو پتا ہوگا نا اس کو. میں اگر ہارٹ اسپیشلسٹ سے لیور کے بارے میں پوچھتا ہوں, وہ فوراً کہے گا مفتی صاحب ایک جگر کے اسپیشلسٹ ہیں, ان کا نمبر میرے پاس ہے, آپ ان سے رابطہ کر لیں. میں ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہوں, مجھے جگر کے بارے میں بولتے کیوں نہیں میرے بھائی, نہیں پتا. وہ کہہ دے گا کہ مجھے نہیں پتا, اس کو اس میں شرم محسوس نہیں ہوگی. لیکن آپ کسی 2 نمبر حکیم کے پاس جاؤ یا 2 نمبر ڈاکٹر کے پاس جاؤ, آپ اس سے لیور کے بارے میں پوچھو, وہ لیور کے بارے میں ایسی رپورٹیں پیش کرے گا جو آپ کے باپ دادا نے بھی کبھی نہیں سنی ہوں گی. اسے سب پتا ہوگا کہ پودینے کے پانی میں نیمبو ڈال کے پیو, تمہارا جگر کا کینسر ختم. میں ملا ہوں ایسے ڈاکٹروں سے بھی, پودینے کا پانی میں لیمو ڈال کے پیو تو جگر کا کینسر آپ پینا نہ شروع کر دیں کہیں. ایک مثال دے رہا ہوں میں. ان کو ہارٹ کا بھی پتا ہے, لہسن کو پیسٹ بنا کے صبح شام پیئیں, دل گارڈن گارڈن ہو جائے گا آپ کا. کھائیں لہسن, کسی ایکسپرٹ ہارٹ اسپیشلسٹ سے پوچھ لیں. ایسا نہ ہو کہ جو تھوڑا بہت بعض دفعہ کولیسٹرول کی کمی سے بھی دل خراب ہو جاتا ہے, پتہ چلا جو تھوڑا سا کولیسٹرول باقی رہ گیا تھا, لہسن نے وہ بھی باقی نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے, ہر شخص کو پاکستان میں ہر طرح کی نالج ہے یا نہیں ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ. لہذا مفتی بھی یہاں پتھر اٹھاؤ گے مفتی نکلیں گے. اس کو ڈراپ شپنگ کا بھی پتا ہے, اس کو انشورنس کا بھی پتا ہے, اس کو تکافل کا بھی پتا ہے, اس کو طلاق کے حکام بھی معلوم ہے, اس کو ہسٹری کا بھی پتا ہے, اس کو بنو امیہ کا بھی پتا ہے, اس کو بنو عباس کا بھی پتا ہے, بنو عباس کے جتنے چاچے مامے خالے پھپھے تاریخ میں گزرے سب کا پتا ہے, اس کو محمد بن قاسم کا بھی پتا ہے, اس کو ٹیپو سلطان کا بھی پتا ہے, اس کو ہٹلر کا بھی پتا ہے. اور پھر میڈیکل سائنس کی طرف ہم آتے ہیں تو ان کو جناب جگر کا بھی پتا ہے, ان کو گردوں کا بھی پتا ہے, ان کو کلیجی کا وہ پھیپھڑوں کا بھی پتا ہے, لنگس کے بھی یہ اسپیشلسٹ ہیں, گھٹنوں میں درد کا علاج بھی ان حکیم صاحب کے پاس ہے, کمر کے درد کا علاج بھی ان حکیم صاحب کے پاس ہے. اگر آپ کی اولاد نہیں ہو رہی, اولاد کے کیپسول بھی یہ کھلائیں گے. اگر آپ کی اولاد ہو رہی ہے لیکن بیٹیاں ہو رہی ہیں تو بیٹے کے کیپسول بھی ان کے پاس ہیں, وہ کھلائیں گے, بیٹا پیدا ہو جائے گا آپ کے. جو اسپیشلسٹ ہے اس کو صرف اپنی فیلڈ کا پتا ہے, باقی اس کو کچھ بھی نہیں پتا. اور جو اسپیشلسٹ نہیں ہے وہ ہر فن میں اسپیشلسٹ ہے. یہ پتا ہے ٹیکنیکل فالٹ کیا ہے؟ ہمیں لا ادری کہنا نہیں آتا. لا ادری کا مطلب ہے مجھے معلوم نہیں ہے. یہ کہنا سیکھو میرے بھائی کہ مجھے معلوم نہیں ہے. اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. ہر شخص کو سب کچھ نہیں پتا ہوتا. نہ سیاست دانوں کے بارے میں جھوٹے تبصرے کرو, نہ کسی اور کے بارے میں جھوٹے تبصرے کرو.
ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. قرآن کہتے ہیں آنکھ ناک کان اور دل کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. جو لفظ زبان سے نکال رہے ہو نا بغیر تحقیق کے, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, انسان ان الفاظ کا ذمہ دار ہے, ان الفاظ کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا. اور خوب سمجھو, جب بھی کسی کی اسپیچ سنا کرو نا, اینالائز کرنا سیکھو اس کو, ایک دم نہیں مان لے آیا کرو. آپ اس کی بات کے ٹکڑے کیا کرو کہ اس نے 4 قسم کے الزامات لگائے ہیں, ان چاروں الزامات پہ ہم الگ الگ دیکھو. ہمارے پاس جب کیس آتا ہے نا, ہم تو حکم تحکیم کا کام بھی کرتے ہیں نا بھائی, کاروباری جھگڑے آتے ہیں لوگوں کے, تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب حل کرو. ایک تو ہوتا ہے فتویٰ لکھنا, فتویٰ اور چیز ہے, 2 پارٹیوں کے درمیان فیصلہ کرانا, بولو الگ چیز. فتوے کا مطلب جو آپ سوال لکھ کے دیں گے اس کے حساب سے آپ کو جواب مل جائے گا, دوسرا سوال لکھ کے دے گا بالکل الٹا, اس کو جواب اسی کے حساب سے مل جائے گا. تو 2 الگ الگ فتوے چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب اس کو یہ فتویٰ دیا, آپ نے اس کو الٹا فتویٰ دے رہے ہو. ہم کہیں گے بھائی جو اس نے سوال پوچھا اس کے حساب سے طلاق نہیں ہوئی, یہ کمبخت جو پوچھ رہا ہے اس کے حساب سے ہو گئی ہے. 2 الگ الگ فتوے جا رہے ہیں, سوال 2 الگ الگ آئے ہیں نا. ابے بھائی کیا کریں, کیسے سمجھائیں؟ لیکن جب تحکیم ہوتی ہے نا, تحکیم, 2 پارٹیاں آتی ہیں, پھر جو الزامات لگائے جاتے ہیں نا, تو آپ نے عدالتوں میں بھی دیکھا ہوگا جج ایک ایک الزام کو لکھتا ہے, ایک ایک الزام کو لکھتا ہے, اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے پھر کہ کس الزام کی کتنی حیثیت ہے, اس میں آپ کے پاس گواہ ہیں یا نہیں ہے. تو جب بھی کسی کا کلپ سنا کریں, ایک میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کہیں گے مولوی صاحب کس ٹائپ کا بیان لے کے بیٹھ گئے ہیں, یہ ہمیں ضرورت ہے بھائی, پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوا کرو. جب بھی کوئی دعویٰ کرے اس کے اسٹائل پہ مت جاؤ, اس کے رونے دھونے پہ مت جاؤ, اس کے چیخنے چلانے پہ مت جاؤ, اس کے جذبات پہ مت جاؤ. بعض اسکالر بڑے جذباتی ہو کے بیان کر رہے ہیں, یہ ایسے ہیں فلانا ایسے, لوگ کہتے ہیں وہ رونا شروع کر دیتے ہیں لوگ, یار یہ واقعی اتنا برا ہے یہ آدمی. او بھائی وہ جو دعوے کر رہا ہے دعوے برائے دعوے ہیں وہ. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, حضرت عمر کا دور حکومت تھا, کوئی جج تھے, ان کی عدالت میں ایک عورت آئی روتے ہوئے, اپنے شوہر پہ الزام لگا رہی تھی میرا شوہر ایسا ہے, میرا, بہت رو رہی تھی. تو جو کمرہ عدالت میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جج سے کہا کہ جج صاحب یہ عورت بڑی مظلوم ہے, آپ اس کے حق میں فیصلہ کریں. تو انہوں نے کہا بھائی رونا مظلومیت کی دلیل نہیں ہے. جج تھے نا, ماہر تھے وہ, تو صبح شام بھگتتے رہتے. انہوں نے کہا اگر رونا مظلومیت کی دلیل ہوتا تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈالا اور خود الٹا روتے ہوئے آ رہے ہیں. رونا یوسف علیہ السلام کو چاہیے تھا, رو کون رہا ہے؟ بھائی رو رہے ہیں. وجاءوا اباہم عشاء یبکون, قرآن کہتے ہیں شام کو ابا کے پاس آئے روتے ہوئے, رو رہے ہیں ہائے ہمارے بھائی کو کیا ہو گیا, ہائے ہمارے بھائی کو کیا ہو گیا, حالانکہ جھوٹ بول رہے تھے. تو رونا دلیل محبت نہیں ہے, نہ آپ کے برحق ہونے کی دلیل ہے, نہ جذباتی ہونا آپ کے برحق ہونے کی دلیل ہے. تو ہماری قوم میں بڑا مسئلہ میجورٹی میں یہ ہے کہ وہ جذبات سے متاثر ہو رہے ہیں. جب بھی کوئی الزام لگایا کرے اس کو تجزیہ کیا کرو کہ یہ بول کیا رہا ہے,